میرے حقیقی والد کی وفات کے بعد نانا نے میری ماں کا عقد ثانی جس شخص سے کیا وہ ایک لالچی اور بے ضمیر شخص تھا۔ نانا جان کی زندگی تک اس کا سلوک ہم سب سے ٹھیک رہا، لیکن ان کے مرتے ہی اس آدمی نے جس کا نام مجیب خان تھا اپنی فطرت دکھانی شروع کر دی۔ مجیب ابا کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اسے میری ماں کے پہلے شوہر کے بچوں کو پالنا پڑا۔ میرے حقیقی والد ذاتی مکان اور کچھ اراضی چھوڑ گئے تھے، ہمارا خرچہ اسی جائیداد سے نکل آتا تھا، پھر بھی مجیب ابا کو ہم خار کی مانند بھٹکتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ جب حقیقی والد کی وفات ہوئی میں 2 برس کی اور دونوں بھائی مجھ سے کچھ بڑے تھے۔ میرے حقیقی والد کی زرعی اراضی کی پیداوار پر ابا کا گزارا تھا، تبھی وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کچھ دن ادھر تو کبھی ادھر ہلکا پھلکا کام ڈھونڈ لیتے اور تھوڑے عرصے بعد کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے دوست بھی اچھی صحبت کے نہ تھے، ابا کو بھی انہوں نے چرس کی لت لگا دی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میری ماں ایک شریف عورت تھی، ہر حال میں ان کو گزارا کرنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں کو ماں نے اسکول میں داخل کرا دیا کہ بڑے ہو کر انہوں نے گھر کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ابا نے مجھے اسکول نہ جانے دیا۔ ماں سے کہتے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، اس کو گھرداری اور سلیقہ سکھاؤ، یہی عورت کی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے کہ وہ سلیقہ شعر اور فرمانبردار ہو۔ بھائی چھوٹے تھے، میری حمایت میں نہیں بول سکتے تھے، یوں میں اسکول جانے سے رہ گئی۔ جن دنوں میں 5 سال کی تھی انہوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ عید میں 2 دن تھے، والد صاحب نے امی سے کہا، بخت بی بی میں اپنے دوست کے پاس کسی کام سے جا رہا ہوں، کلثوم کے لیے عید کے کپڑے اور چوڑیاں لینی ہے تو اسے تیار کر دو، میں اس کے لیے شہر سے ریڈی میڈ کپڑے، نئی جوتی اور اس کی چوڑیاں لے آؤں گا، اور بچی سیر بھی کر لے گی۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، سوچا کہ عید کی شاپنگ سے میری بچی خوش ہو جائے گی، سیر بھی کر لے گی۔ انہوں نے مجھے نہلایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا۔ والد صاحب میری انگلی پکڑ کر گھر سے چل دیے۔ میں جو بخت بیوی کی بیٹی بے بخت ہونے کو باپ کے ساتھ آنکھوں میں سیر سپاٹے کا خواب سجا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ شہر جانے کی بجائے ابا ایک بیل گاڑی میں بیٹھ کر اگلے گاؤں آ گئے۔ یہ بیل گاڑی ہرے چنوں سے بھری ہوئی تھی اور گاؤں جا رہی تھی۔ تمام راستہ میں ہرے چنے کھاتی گئی، مسافت کا پتہ نہ چلا اور ہم گاؤں آ گئے۔ ابا نے دوست سے ملنے کا تو بہانہ کیا تھا، اصل میں وہ میرے بدلے اپنی شادی طے کر آیا تھا۔ اس کو نوعمر لڑکی سے شادی کا شوق تھا، جبکہ امی سے 5 برس بڑی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انہی دنوں ابا نے ایک شخص کی لڑکی کو دیکھا، وہ اس کے دل کو بھا گئی۔ یہ والد کا پرانا واقف کار تھا۔ میرے باپ نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دے، بدلے میں تیرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ چنانچہ مجھے میرا باپ اس کے گاؤں لے گیا، وہاں اس نے اپنا نکاح اس شخص کی بیٹی سے پڑھایا اور میرا نکاح اپنے نئے سالے سے کرا دیا۔ سب کے سامنے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری رخصتی بالغ ہونے پر کر دی جائے گی۔ میرے والد نے جس لڑکی سے نکاح کیا اس کی رخصتی بھی چند ماہ بعد ناقرار پائی تھی۔ اس وقت میں اتنی کم سن تھی کہ مجھے علم نہ تھا کہ میری قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، بلکہ میں تو وہاں موجود لوگوں کی گود میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ گھر واپس آنے سے پہلے محلے والوں میں سے کسی نے یہ خبر میری ماں کو دے دی، ان کو یقین نہ آیا، مگر جب والد نے گھر پہنچ کر اس خبر کی تصدیق کر دی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو ان پر اعتماد کرتی تھی اور سمجھتی تھیں کہ میرا خاوند ہمیشہ رہے گا، وہ تو کسی اور کا ہو چکا تھا، اس کی پیاری بیٹی کے بدلے میں اس کو سوتن مل رہی تھی۔ اس پر میری ماں بہت روئی۔ بیٹی والد سے پوچھا کہ میرا قصور تو بتاؤ، اگر میری سوتن لانی تھی تو میری ہی بیٹی کے بدلے میں کیوں لائی ہو؟ یہ باتیں میری سمجھدار ہونے پر میری والدہ نے مجھے بتائیں۔ جب میں گھر پہنچی تو خوشی سے ماں کی گود میں چلی گئی۔ جس ہستی نے چند گھنٹوں پہلے مجھے خوشی خوشی تیار کیا تھا وہ اب مجھے لپٹا کر رو رہی تھی۔ دن رات کا رونا اب میری ماں کا مقدر بن گیا تھا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد میرا باپ اپنی منکوحہ کو رخصت کروا کر لے آیا۔ وہ دل کی بری نہیں تھی، لڑکی سے تھی، وہ خود اس شادی سے خوش نہ تھی، بدلے کی رسم کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے غم کی پناہ میری ماں کی ہستی میں تلاش کی، ہاتھ جوڑ کر امی کو منا لیا کہ مجھ سے ناراض مت ہو، میں تو خود مجبور تھی، مجھ کو تو زبردستی اس کے پلے باندھا گیا ہے۔ 2 سال تک وہ میری ماں کے ساتھ رہی، بچے کی پیدائش پر وہ نوزائیدہ سمیت دنیا سے چل بسی۔ سوتن کی موت پر بھی میری ماں نے بہت آنسو بہائے، کیونکہ وہ ایک نیک دل لڑکی تھی اور میری ماں کو بہت سکھ پہنچاتی تھی۔
سارے گھر کا کام کرتی، امی کے کپڑے دھوتی، ان کے پیر تک دباتی تھی۔ سچ کہوں کہ ایسی نیک دل لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب میں سمجھدار ہو گئی تو سہیلیوں کے منہ سے اپنے خاوند کا نام سنا اور اپنے اندیکھے جیون ساتھی کی پرکشش کرنے لگی۔ میری سہیلیاں مجھے اس کے نام سے چھیڑتیں تو میں آسمان کی وسطوں میں پہنچ جاتی۔ ماں نے میرا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں 16 برس کی ہو گئی تو سسرال والوں نے رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ باپ نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ کئی سال تک سسرال والے تقاضا کرتے رہے اور ابا انکار کرتے رہے۔ آخر وہ لوگ تنگ آ گئے، کہا کہ تم اپنی بیٹی کو رخصت کیوں نہیں کرتے، جبکہ وہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا، وہ بھی چھوٹی ہے۔ جب میری مرضی ہوگی تب رخصتی دوں گا۔ تم لوگوں کو جلدی ہے تو طلاق دے دو۔ وہ بولے طلاق کی بات کیوں کرتے ہو جبکہ رشتہ بدلے کا تھا اور ہم نے اپنی بیٹی وعدے کے مطابق وقت پر رخصت کر کے تمہارے حوالے کر دی تھی۔ اب وہ میرے پاس تو نہیں ہے نا، اس کی عمر اتنی ہی تھی۔ موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تو زندہ رخصت کر کے دی تھی۔ اب اگر انتقال کر گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی بیٹی کی رخصتی نہ دو۔ مگر ابا کے دل میں فتور آ چکا تھا، وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ بولے کہ میں نے طلاق لینی ہے اور میں اس کے لیے عدالت تک جاؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی سمجھایا کہ وہ شریف لوگ ہیں، تم بیٹی کا نکاح کر چکے ہو، اپنے وعدے سے مت پھرو۔ مگر والد نے موقف اختیار کیا کہ جب میری لڑکی 4-5 برس کی تھی تب نکاح ہوا تھا۔ حالانکہ اس عمر میں لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے والے جو میرے گھر والے تھے وہ بھی مر گئے، میرے پاس تو کچھ نہ رہا۔ اب اسی وجہ سے میں عدالت جاؤں گا۔ بہرحال ابا عدالت سے مجھے طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ میرے بھائی عبدل کے نکاح کے بدلے کسی اور گھرانے میں بدلے کی رسم دہرا دی گئی اور میری بھابھی کے بھائی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ بھائی کی دلہن رخصت ہو کر گھر آ گئی، مگر اس دفعہ میرے والد نے میری رخصتی نہ کی بلکہ سسرال والوں سے 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ بھابھی کا بھائی جس سے میرا عقد ثانی ہوا تھا کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا۔ اس نے مجھ سے صرف اس لیے نکاح کیا تھا کہ اس کی بہن کی شادی وٹے سٹے کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ ابا کو جب اس امر کا علم ہوا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے ماں سے کہا کہ یہ اچھا ہوا، اب میں اس لڑکے سے کہتا ہوں کہ حق مہر کی آدھی رقم دے دو، ہم تم سے خلا لے لیتے ہیں۔ اس طرح تم اپنی پسند کی شادی کر لینا اور ہم اس رقم سے اپنی بیٹی کی کسی اور جگہ شادی کر دیں گے۔ جب میرے چاچا نے یہ سنا تو کہا، مجیب شرم کرو، بیٹی بکاؤ چیز نہیں ہوتی، تم لڑکے سے کیا بات کرنے چلے ہو؟ اس کے بزرگوں سے بات کرو جن کی مرضی سے رشتہ ہوا تھا۔ کیا دوبارہ خلا کے لیے بیٹی کو عدالت لے جاؤ گے؟ جو بات کرنی ہے کچہری میں جانے کی بجائے زبانی کلامی کر لو یا برادری کو ہمراہ لے لو۔ لیکن ابا کے دل میں تو لالچ نے گھر کر لیا تھا اور ان لوگوں سے جان بوجھ کر پھڈا کر کے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میری ماں رونے لگی کہ اب میری بیٹی کو دوبارہ طلاق مت دلواؤ بلکہ خوشی خوشی رخصتی دے دو۔ اس پر ابا نے جوتا اٹھا کر میری ماں کو مارا تو وہ بیچاری سسک کر چپ ہو گئی۔ ابا ایک بار پھر مجھے عدالت لے گیا، کچہری اور تحصیل کے چکر لگنے لگے۔ مجھے کہا عدالت میں یہ کہنا ہے اور یہ کہنا ہے، اور میں دعا کرتی رہی کہ خدا کرے یہ باتیں مجھے من و من یاد رہ جائیں، ورنہ وہ گھر آ کر میری کھال ادھیر ڈالیں گی۔ سال بھر کچہری کے چکر لگتے رہے۔ جس سے نکاح ہوا تھا اس نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کسی سے عشق نہیں کرتا، کلثوم میری منکوحہ ہے، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرا باپ ڈرا ڈرا کر وہی بیان دلواتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ بالآخر اس بار بھی مجھ کو خلا دلوانے میں کامیاب رہا۔ وہ میرے تیسرے نکاح کی تیاریاں کرنے لگا تو ماں نے کہا، کلثوم تو خود سے کہہ دے کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، بس بہت ہو گیا۔ میں نے ابا سے جرأت کر کے کہہ دیا۔ وہ بولا، بس بیٹی یہ آخری دفعہ ہے، تیرے دوسرے بھائی کا گھر بھی تو بسانا ہے، یہاں وٹے سٹے کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، تیرے بدلے تیرے چھوٹے بھائی کا گھر بس جائے گا، میں اسی لیے ایسا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اور کیا لالچ ہے۔ ابا کے تیور دیکھ کر میں پھوپھی کے گھر چلی گئی اور ان کو تمام احوال بتا کر کہا کہ عمر بھر کنواری رہ لوں گی مگر یہ بار بار نکاح والا کھیل اب نہیں کر سکتی۔ وہ بیچاری سوچ میں پڑ گئیں کہ کیا کریں۔ 2 دن بھی نہ گزرے تھے میرا باپ پھوپھی کے گھر چند لوگوں کے ہمراہ آ گیا، ساتھ گاؤں کا مولوی بھی تھا۔ یہ سب میرا نکاح پڑھانے آئے تھے، کسی کو میرے رونے دھونے کی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے زبردستی میرے نکاح نامے پر انگوٹھے لگوائے اور چلے گئے۔ ابا نے پھوپھی کو دھمکایا کہ نکاح ہو گیا ہے، میں اس کا دماغ درست کر لوں،
تو آپ ہی مان جائیں گی، کچھ دن ٹھہر کر میں اس کی رخصتی کر دوں گا۔ خدا کی کرنی، نکاح کے تیسرے روز میری ماں فوت ہو گئی۔ میری سگی پھوپھی ہمارے گھر آئیں اور چند روز میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے میرے بھائیوں سے کہا کہ تمہارا باپ بے غیرتی پر اتر آیا ہے، تمہارے گھر آباد ہے مگر اس کا اپنا گھر خالی ہو گیا ہے، اب یہ تیسری شادی ضرور کرے گا، لہٰذا تم کلثوم بیوی کو جلد از جلد رخصت کرنے کی کرو، ورنہ یہ پھر اس کو طلاق دلوا کر اس کے ذریعے اپنی شادی کا سامان کرے گا۔ یہ بات 16 آنے صحیح تھی، سو بھائیوں نے میری نگرانی شروع کر دی۔ انہوں نے بھی میری تصحیح نکاح کے مقدموں کی وجہ سے کافی خواری اٹھائی تھی۔ بڑے بھائی کے سسرال والے اب تک ناراض تھے۔ یہ تو بھائی نے ہمت کی اور اپنا گھر نہ ٹوٹنے دیا، ورنہ ابا نے تو اس کی بھی طلاق کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے صلح کی کہ اگر ابا اس بار بھی کلثوم کی رخصتی پر جلد راضی نہ ہوئے تو ہم اس کو مکان کے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیں گے اور اپنی بہن کی رخصتی کر دیں گے۔ میرے سسرال والے جلد رخصتی کا مطالبہ کر رہے تھے، ادھر دونوں بھائی بھی ابا پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ابا ہر بات کے جواب میں کہتا، تم لوگوں کو اتنی کیا جلدی پڑی ہے، بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، اچھا جہیز دوں گا، ذرا تیاری تو کر لینے دو، سوچنے سمجھنے کا موقع تو دو۔ بھائی بولے، ابا اب تم کیا سوچو گے، کلثوم کے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا، مگر ابا نے دل میں کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ ادھر بھائیوں نے اپنے طور پر میری رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں اور کہا کہ دیکھتے ہیں اب ہم کون روکتا ہے۔ ابا کی نیت میں فطور تھا، اس نے سوچا لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ میری چلنے نہیں دیں گے۔ بس ایک روز اس نے میری پھوپھی کو تیار کیا، کلثوم بیوی کو شہر لے جا رہا ہوں تاکہ تم میری بیٹی کے جہیز کے جوڑے خریدنے میں مدد کر سکو۔ پھوپھی ان کی باتوں میں آ گئی کہ چلو اب کسی طور اپنے گھر کی ہوگی۔ بھائیوں کو ان پر اعتبار تھا، سو منع نہ کیا اور میں پھوپھی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں ابا پہلے سے موجود تھا، وہ ہمیں لے کر بازار آیا۔ وہاں پھوپھی کو ایک واقف کے گھر بٹھا دیا اور کہا کہ تم ٹانگ سے لنگڑی ہو، بازار میں رش ہے، وہاں کہاں چل سکتی ہو، میں کلثوم کو اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ لے جاتا ہوں، یہ اپنی پسند کے جوڑے خرید لے گی۔ پھوپھی بیچاری ہانفتی کانپتی رہ گئی اور ابا مجھے بازار لے آیا، چند جوڑے دلوائے، پھر اس عورت کو جس کو وہ دوست کی بیوی کہہ رہا تھا گھر بھیج دیا کہ پھوپھی کو کہنا وہ گھر چلی جائے، ہمیں خریداری میں دیر لگے گی، میں کلثوم کو لے کر ان کے گھر آ جاؤں گا۔ بازار میں ایک سفید رنگ کی ویگن تیار کھڑی تھی، ابا نے مجھے اس میں بٹھا دیا، خود آگے کہیں جا کر اتر گیا اور میں اس میں بیٹھی رہ گئی۔ میں سمجھی وہ پانی پینے اترا ہے، حسرت سے باپ کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ دراصل اس نے ان لوگوں سے 8 لاکھ روپے کھڑے کیے اور رقم جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ پھوپھی جب گاؤں پہنچی تو رو پیٹ رہی تھی۔ ابا نے اس کو سمجھا دیا تھا، کہنا کہ کلثوم میرے گھر آئی اور تھوڑی دیر بعد ہی چلی گئی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہر ایک سے یہی کہنا ورنہ تیری جان نکال دوں گا۔ پھوپھی ابا کے ڈر سے ہر ایک سے یہی کہتی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بھائی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر وہ کلہاڑی مارتے تو کس کو مارتے۔ پھوپھی بیچاری بوڑھی اور ابا گھر پر ہی نہیں، نہ جانے کدھر غائب تھا۔ ادھر سسرال والوں کو بھی کچھ کہنا تھا، اس بار طلاق کا کیس آسان تھا، وہ ان سے کہتے ابا کسی کام سے پشاور گئے تھے، آ جائیں تو بات کرتے ہیں۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو کر بیٹھے۔ ابا کراچی چلا گیا، وہاں ایک 16 سالہ بنگالن چھوکری کو خرید کر اس سے نکاح کر لیا اور کراچی میں ہی رہنے لگا۔ ان دنوں کراچی میں بنگالی لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار زوروں پر تھا، جن کو ان کے دلال بنگال سے اسمگل کر کے پردہ فروشی کرتے تھے۔ ویگن والے مجھے کوئٹہ لے آئے، یہاں پہاڑی علاقے کے آدمی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے بہت کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے مجھے خریدا تھا سو میں ان کی باندھی تھی۔ ادھر میرے باپ نے میرے نئے سسرال والوں کے ساتھ مل کر تھانے جا کر اپنے کچھ مخالفوں کے نام میرے اغوا کا پرچہ درج کروا دیا۔ ادھر میں پہاڑوں میں 6 سال قید رہی۔ ان دنوں کا کیا حال لکھوں کہ زمین کانپ اٹھے، کیسے کیسے عذاب وہاں نہ ہے۔ ہم بے شک امیر نہ تھے، مگر تھوڑی سی زرعی اراضی سے اتنا اناج اور روپیہ آ جاتا تھا کہ پیٹ بھر کر سکون کی روٹی کھا کر سو جاتے تھے، مگر یہاں تو جوار کی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب کیا، کالے دیر جیسے پہاڑ، ان پہاڑوں پر ایسے لوگ رہتے تھے جو برسوں نہیں نہاتے تھے، 6 ماہ میں ایک بار نہا لیتے۔ ان کے جسموں سے ایسی بدبو آتی تھی کہ مجھے ابکائی آ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی عادی ہو گئی، کیونکہ میرے سے بھی اب ویسی ہی بو آتی تھی۔ میں بھی مہینوں نہانے کو ترستی تھی۔ روکھی سوکھی روٹی، پیاز اور بھیڑ کے دودھ کی لسی سے نوالے نکلتی، میرے حلق میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہاں کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ مر جاتی، مگر اسے علاج کو نہ لے جاتے تھے۔ یہاں کی زندگی کتنی گھٹن تھی۔ میں نے سوچ لیا واپس جانے کی امید بیکار ہے، اب یہیں جینا ہے اور مرنا ہے۔
ابا کو بددعائیں دیتی تھی جس نے بڑھاپے میں نئی دلہن کا ارمان پورا کرنے کے لیے مجھے بیچ دیا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ 6 سال بعد جب میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، ایک بار مجھے پہاڑ سے شہر کے ہسپتال جانے کا موقع ملا، جہاں میرے شوہر کی بیمار ماں کو ہسپتال داخل کروایا گیا تھا۔ اس کے گردے کا آپریشن ہونا تھا۔ اتفاق سے مجھے نرس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے منت کی کہ تم کسی طرح اس پتے پر میرے بھائیوں کو اطلاع کر دو، آخر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ رحم دل لڑکی تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنے باپ کو بتایا۔ اس کا باپ اسی وقت میرے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور میرا پیغام ان کو دیا۔ وہ اس کے ساتھ شہر آئے اور فوراً ڈی ایس پی سے ملے۔ وہ میرا نکاح نامہ بھی ساتھ لائے تھے۔ اس طرح انہوں نے مجھے برآمد کرا کر میرے بھائیوں کے حوالے کیا اور مجھے ظالموں کے چنگل سے رہائی دلوائی۔ ابا کا پتہ چلا کہ وہ کراچی میں ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے ہیں۔ اب کون ان کا حال بکا کر سکتا تھا؟ ہر ایک معجزہ ہی تھا کہ میں دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی میری حالت بری تھی۔ عورتیں مجھے دیکھنے آئی تھیں اور افسوس کرتی تھیں۔ ان سے بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ یہ شہر میں بازار کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی اور والد سے بچھڑ کر رستہ بھول گئی تھی۔ جن لوگوں سے رستہ پوچھا وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ یہ ان کے چنگل میں تھی۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس سے جبری مشقت نہیں لی بلکہ خادمہ بنا کر رکھا۔ یہ معاملہ میرے بھائیوں نے میرے سسرال میں جا کر بتایا۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت دیکھ کر یقین آ گیا۔ انہوں نے ہم کو معاف کر دیا۔ طلاق تو وہ دے ہی چکے تھے اور جس سے نکاح ہوا تھا اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد میں بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ بھتیجے بھتیجیاں مجھ سے پیار کرنے لگے۔ مجھ کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ سرد شکر کہ میں ان رشتوں کے درمیان اپنوں میں ہوں، ان کی موجودگی میں ہوں، خود کو تہی دامن نہیں سمجھتی۔